اسی وقت میں نے عقب سے ایک آواز سنی۔ فلچر کے مسلح ساتھی اندر گھس آئے تھے۔ ان کے پستول میری طرف اٹھے ہوئے تھے۔ میں ان سب سے ایک ساتھ نہیں نمٹ سکتا تھا، اسی لیے میں نے ہاتھ بلند کر دیے، اور اسی وقت عقب سے نائرہ کی آواز سنائی دی، خبردار، پستول پھینک دو ورنہ۔ وہ سب چونک پڑے۔ نائرہ کے دونوں ہاتھوں میں پستول تھے۔ تم حد سے بڑھ رہی ہو نائرہ، فلچر نے کہا۔ میں بھی تمہاری بدعہدی سے تنگ آ گئی ہوں فلچر۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں خود تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ لیکن اس دوران میں میری توجہ فلچر کی طرف سے ہٹ گئی تھی۔ اس نے پستول اٹھا کر فائر جھونک دیا، لیکن اس کا ایک ساتھی ہی شکار ہوا۔ پھر افراتفری پھیل گئی۔ نائرہ نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ سب نے اس دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی جس کی طرف فلچر نے اشارہ کیا تھا، اور مجھے نائرہ کی چیخ سنائی دی۔ لیکن اس کے باوجود گولیاں چلتی رہیں اور چیخیں ابھرتی رہیں۔ اس کھیل میں میری حیثیت تماشائی کسی تھی۔ پھر میرے عقب میں آوازیں ابھریں، کچھ فائر ہوئے، اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ پھر نواب صاحب کی آواز ابھری، سرفراز، سرفراز کہاں ہو تم؟ میں باہر نکل آیا۔ غار میں لاشیں پڑی تھیں۔ نواب صاحب اور ان کے آدمیوں نے 3 آدمیوں کو زندہ پکڑ لیا تھا۔ نائرہ اور فلچر کی لاشیں سامنے تھیں۔ جن تینوں کو پکڑا گیا تھا ان کے جسموں میں بھی گولیاں پیوست تھیں، اور بالآخر انہوں نے بھی دم توڑ دیا۔ میں خاموش تھا۔ ہم غاروں سے نکل آئے اور پھر بستی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں نے نواب صاحب سے ان کی آمد کے بارے میں پوچھا۔ میں تمہارے تنہا آنے پر کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ انہوں نے مختصر سا جواب دیا، اور اس جواب سے ساری حقیقت واضح ہو گئی۔ اس کے بعد ہنگامی دن گزرے۔ سب نے سماترا کو نیتکا کا سردار بنا دیا۔ فرزان عامری نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور سماترا کی مدد سے ہم نے قیمتی ہیروں کی تلاش شروع کر دی۔ نیتکا تو ہیروں کی سرزمین تھی۔ اتنا بڑا ذخیرہ ساری دنیا میں تہلکہ مچانے کے لیے کافی تھا۔ کرنل اب اپنی حرکت پر شرمندہ تھا اور اکثر خاموش رہتا تھا۔ بہرحال ہیروں کا ایک عظیم و شان ذخیرہ حاصل کر لیا گیا تھا۔ نیتکا میں ہی اس کی تقسیم ہوئی، اور منصفانہ طور پر فیصلہ کر لیا گیا کہ ہیروں کے سب سے بڑے ذخیرے کا مالک میں ہوں گا، کیونکہ ان کی زندگیاں میری کاوشوں کی برہنِ منت تھیں۔ پھر بھی میں نے اور نواب صاحب نے ایک اور پروگرام بنایا۔ مزدوروں میں سے 8 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا، اور ان کا انچارج ٹوبو کو بنایا گیا۔ اسلحہ صرف ان لوگوں کے پاس تھا۔ باقی لوگ مکمل طور پر نہتے کر دیے گئے تھے، جن میں بھی شامل تھا۔ یہ اقدام اس لیے کیا گیا تھا کہ راستے میں کسی کی نیت بدلے تو اسے سنبھالا جا سکے۔ اور پھر واپسی کا سفر شروع ہو گیا، انتہائی پرتحقیق سفر، یہاں تک کہ طویل اور پرمشقت سفر کے بعد ہم مہذب آبادی میں پہنچ گئے، اور یہاں سے اپنے اپنے شہروں کی طرف چل پڑے۔ نواب صاحب، میں، کوثر اور ٹوبو اپنے وطن چل پڑے۔ نیتکا کے لوگوں کو واپس کر دیا گیا، اور جس وقت ہم نواب صاحب کی کوٹھی میں داخل ہوئے تو کوہرام مچ گیا۔ اس طرح خاموشی سے نواب صاحب کبھی نہیں آئے تھے۔ گھر کا ایک ایک فرد مارے خوشی کے اچھل پڑا۔ رشید الدین صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اور مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ نواب صاحب نے مجھ سے پوچھے بغیر میرے لیے کوٹھی کا ایک حصہ ٹھیک کرا دیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں وہاں آرام کروں۔ نہیں نواب صاحب، یہاں میرا گھر بھی موجود ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارا گھر؟ جی ہاں۔ کہاں بھائی؟ آپ کی کوٹھی سے ملک ایک بیٹھک ہے جو میری ہے۔ میں رشید الدین صاحب کے ساتھ ہی قیام کروں گا، میں نے جواب دیا، اور رشید الدین صاحب رو پڑے۔ ارے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ جاؤ میاں، بڑے بے مروت ہو تم تو۔ نواب صاحب مصنوعی ناراضگی سے بولے، اور میں رشید صاحب کے ساتھ اپنی بیٹھک میں آ گیا۔ چچی جان، افشاں اور دوسری لڑکیاں میرے گرد جمع ہو گئیں۔ میں نے کہکشاں کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ چچی جان، کہکشاں کہاں ہے؟ ابھی تو یہیں تھی، کہکشاں؟ چچی نے اسے آواز دی، اور کہکشاں سمٹی سمٹائی آ گئی۔ اس کے چہرے پر انگنت پھول کھلے ہوئے تھے۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ بے شمار باتیں ہوئیں۔ میں نے نیتکا کے قصے سنائے، اور رشید صاحب کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے میاں؟ بس جناب، اب یہاں کاروبار شروع کروں گا۔ آپ میرے لیے ضروری بندوبست فرما دیں۔ بھائی ہم خزانچی نواب فیروز الدین کے ہی رہیں گے۔ میں بھی ہنسنے لگا۔
میرے ذہن میں آج کل ہر وقت خیالات کی پھلجھڑیاں چھوٹتی رہتی تھیں۔ میں نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا جس کے لیے سوچ کر میں نے گھر چھوڑا تھا، اور اب نہ جانے کیوں مجھے گھر کے لوگ یاد آنے لگے تھے۔ نواب صاحب نہایت ایماندار انسان تھے۔ قیمتی ہیروں کی فروخت کا کام سب نے ان کے سپرد کر دیا تھا، اور دنیا کی کئی ہیروں کا کاروبار کرنے والی فرموں سے ان کی بات چیت چل رہی تھی۔ بالآخر ابتدا میں چند ہیرے میری منظوری سے فروخت ہوئے اور مجھے 60 لاکھ کی رقم مل گئی۔ دوسرے ہیروں کی بات چل رہی تھی۔ یہ دولت کافی تھی۔ خود نواب صاحب میرے معاملات میں بے حد دلچسپی لے رہے تھے۔ انہوں نے میرے لیے ایک عالیشان کوٹھی خرید لی جو ایک خوبصورت علاقے میں واقع تھی۔ نواب صاحب کو اندازہ تھا کہ میری حقیقت اب کیا ہو گئی ہے، چنانچہ انہوں نے میرے شائن شان انتظامات کیے تھے۔ درجنوں ملازم موجود تھے۔ پھر ایک خوبصورت فارم کھولی گئی جو ہیروں کے کاروبار کے لیے تھی۔ ہمارے پاس جتنا بڑا ذخیرہ تھا وہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا سکتا تھا۔ بہرحال خاموشی سے ساری تیاریاں ہو رہی تھیں۔ کوثر اب بالکل بدل گئی۔ وہ سرعام مجھے بھائی جان کہتی تھی اور اسے کوئی جھجک بھی نہیں تھی۔ کہکشاں مصروف تھی، لیکن ایک شام کوثر کی کوششوں سے ہمیں تنہائی مل گئی۔ کہکشاں مجھے دیکھ کر جھجک گئی۔ کہکشاں: جی کیا بات ہے؟ کچھ نہیں۔ امی ابو آج کل کیا باتیں کرتے ہیں؟ جی وہ بتاؤ تو صحیح۔ کیا بتاؤں؟ کیا وہ ہماری شادی کی بات نہیں کرتے؟ کہکشاں کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ بتاؤ نا کہکشاں۔ جی نہیں۔ کیوں؟ ان کا ارادہ بدل گیا ہے کیا؟ ہاں۔ لیکن کیوں؟ اب ہم آپ کے قابل نہیں رہے۔ کیوں؟ کیا میری ناک ٹیڑھی ہو گئی ہے؟ نہیں۔ پھر؟ اب آپ بہت بڑے انسان ہیں۔ اوہ، تو کیا پہلے میں چھوٹا تھا؟ ہاں، پہلے آپ ہماری طرح ہی تھے، اور اب آپ تو خود بھی یہ نہیں چاہتے تھے سرفراز صاحب۔ آپ نے اس وقت بھی… ہاں کہکشاں، اس وقت میں تم سے کیا کہہ سکتا تھا؟ اس وقت میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تمہیں بھلا دیتا، لیکن آج میری زندگی کا مشن پورا ہو چکا ہے۔ اس سارے وقت میں نے اگر کچھ سوچا ہے تو صرف تمہارے بارے میں، اور اب سن لو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بس یوں سمجھو، تم یا پھر کوئی بھی نہیں۔ کہکشاں حیران ہو کر میری شکل دیکھنے لگی۔ تو کوثر باجی نے ٹھیک کہا تھا؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے میری پیشانی چوم کر کہا تھا کہ خدا تمہیں سرفراز کرے۔ میں نے وضاحت طلب کی تو انہوں نے مجھے خوب ستایا۔ کوثر نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ بس ایک بات بتا دو، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ کہکشاں کا چہرہ لال ہو گیا۔ جواب دو کہکشاں۔ نہیں۔ اور پھر اس رات میں نے رشید صاحب سے گفتگو کی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے مکان میں چلا جاؤں؟ خدا تمہیں مبارک کرے بیٹا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ تکلیف دینا چاہتا ہوں۔ بے تکلفی سے کہو۔ آپ میرے والدین کو میرے بارے میں اطلاع دے دیں۔ اوہ، تو کیا تم مجھے ان کے بارے میں بتاؤ گے؟ ہاں۔ میرے لیے اس سے بڑی خوش بختی کیا ہوگی؟ تب میں نے انہیں اپنی زندگی کی پوری کہانی سنا دی۔ بس بیٹے، کافی ہے، باقی کام مجھ پر چھوڑ دو۔ اور دوسرے دن خود نواب صاحب اور رشید صاحب چل دیے۔ میں کافی بے چین تھا۔ نواب صاحب اور رشید صاحب چوتھے روز واپس آئے، اور ان کے ساتھ میرا پورا خاندان تھا۔ نہ جانے دادا صاحب کو کیا ہو گیا تھا، مجھے گلے لگا کر خوب روئے۔ بی زلیخا کی شادی میرے ایک بھائی سے ہو گئی تھی، وہ بھی اپنے خوبصورت بچے کے ساتھ ہیں۔ نواب صاحب نے انہیں اپنا مہمان رکھا تھا۔ گھر والے رات بھر مجھ سے گفتگو کرتے رہے، اور میں نے اندازہ لگایا کہ ابھی انہیں میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ان دونوں بزرگوں نے میرے اوپر یہ احسان کیا تھا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے بیٹے؟ والد صاحب نے پوچھا۔ آپ لوگ تشریف لے آئے، یہ میری عزت افزائی ہے۔ ہم تمہیں لینے آئے ہیں بھیا، میرے بڑے بھائی نے کہا۔ میں تو ناکارہ انسان ہوں بھائی صاحب، آپ کے لیے خواہ درد سر بن جاؤں گا۔ نہیں سرفراز، بہرحال تم بھائی ہو، جائیداد میں تمہارا اتنا حصہ ہے کہ تم آسانی سے زندگی بسر کر سکتے ہو۔ پر آپ لوگوں کے خیالات کیسے بدل گئے؟ بس تمہاری جدائی سے۔ افسوس، میری زندگی اب بدل گئی ہے۔ کیا مطلب؟ میں یہاں کاروبار کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟
کون سا کاروبار؟ والد صاحب بولے، لیکن میں نے اس بات کا مطلب دوسرے ہی دن بتا دیا۔ نواب صاحب اور رشید صاحب میرے شریک تھے۔ پہلے ہم نے انہیں اپنی ہیروں کی فرم دکھائی۔ والد صاحب نے بڑی دلچسپی سے ہیرے دیکھے، لیکن وہ حیران بھی تھے۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس لیے کہ یہ فرم آپ کی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے اس ناکارہ بیٹے نے یہ کاروبار کر لیا ہے۔ کیا یہ تمہارا کاروبار ہے؟ اور یہ فرم، یہ عمارت آپ ہی کی ہے؟ والد صاحب حیرت سے نواب صاحب کی شکل دیکھنے لگے۔ آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا جناب کہ آپ کا بیٹا ناکارہ نہیں ہے، پر یہ سب کچھ اس نے اپنی قوت بازو سے پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ ممکن کیسے ہوا؟ کیا آپ کو اپنے خون پر اعتماد نہیں ہے؟ خدا کی پناہ، یہ تو بہت بڑی فرم ہے۔ جو کچھ بھی ہے آپ کا ہے۔ پھر ہم وہاں سے کوٹھی پر آ گئے۔ میرے بھائی بھابھیاں، والد والدہ حیرت سے پاگل ہو گئے۔ آخر میں والد صاحب نے کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے سرفراز۔ آپ نے اس کا نام ہی سرفراز رکھا ہے؟ نواب صاحب مسکرا کر بولے، اور اب آپ اسی کوٹھی میں قیام کریں گے؟ میں نے کہا، بھائی یہ ناانصافی ہوگی۔ کیوں نواب صاحب؟ تم میرے مہمانوں پر قبضہ جما رہے ہو۔ مجھے اپنے بیٹے کی کوٹھی میں رہنے کی اجازت دے دیں نواب صاحب۔ والد صاحب بولے اور نواب صاحب ہنسنے لگے۔ میرے گھر والوں کی جو کیفیت تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ سب کے سب جیسے ایک خواب میں گرفتار تھے۔ آہستہ آہستہ ہی وہ اعتدال پر آ سکی۔ 15 دن گزر گئے۔ تب ایک رات والد صاحب نے مجھ سے پوچھا، سرفراز بیٹے، اب آئندہ کا کیا پروگرام ہے تمہارا؟ میں یہی رہوں گا ابا جان۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارے جانے کے بعد میرا مطلب ہے، کیا تم اس کوٹھی میں تنہا رہو گے؟ یہ تو آپ سوچیں گے۔ شادی نہیں کرو گے؟ آپ حکم دیں گے تو ضرور کروں گا۔ واقعی؟ جی۔ نواب عزیز اللہ خان کی 2 لڑکیاں، بے مثال، اور وہ میرے دوست بھی ہیں اور تمہارے شائن شان بھی۔ ایک عرضداشت میری بھی ہے، کہو۔ میں ان دونوں میں سے کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ ارے کیوں؟ گستاخی کے لیے شرمندہ ہوں ابا جان۔ میں نے شریک حیات کا انتخاب کر لیا ہے۔ میں سمجھ گیا۔ کیا؟ میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا۔ والد صاحب مسکرا کر بولے، بہرحال اب تو مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے۔ اب میں تمہارے معاملے میں نہیں بولوں گا۔ اور پھر نواب فیروز الدین بھی ہمارے ہم پلہ ہیں۔ وہ لوگ بھی تم میں پوری دلچسپی لیتے ہیں۔ میں نواب فیروز الدین کی بات نہیں کر رہا۔ ہیں؟ کیا تم کوثر کو پسند نہیں کرتے؟ نہیں۔ ارے کیسی الجھی باتیں کر رہے ہو؟ میں کوثر کو نہیں پسند کرتا ابا جان۔ پھر؟ میں کہکشاں سے شادی کروں گا۔ وہ کون ہے؟ رشید الدین صاحب کی لڑکی۔ ارے لیکن وہ تو، میرا مطلب رشید الدین تو نواب فیروز کے ملازم ہے، ان کے پاس کیا رکھا ہے؟ دولت کی بات کر رہے ہیں ابا جان؟ ہاں، یہی سمجھ لو۔ آپ کو میرے پاس کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے جو آپ میری سسرال سے پوری کرانا چاہتے ہیں؟ مگر حیثیت بھی بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ میری یہ حیثیت رشید الدین احمد کی وجہ سے ہی ہے۔ کیا مطلب؟ تفصیل سے نہیں بتاؤں گا۔ نظر ثانی کرو اپنے فیصلے پر۔ مجھے رشتہ پسند نہیں ہے۔ آپ فرما چکے ہیں کہ آپ کو میری خوشی عزیز ہے۔ خوشی، لیکن حماقت نہیں۔ تم نظر ثانی کر کے فیصلہ کر لو اور مجھے جواب دو، تاکہ میں تمہارے لیے کوشش کروں۔ اگر آپ زحمت کرنا چاہتے ہیں محترم، تو رشید احمد صاحب سے بات کر لیں، ورنہ اس سلسلے میں کوئی کرم فرمائی نہ کریں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اور والد صاحب چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ تو گویا اب تم ہمیں ذلیل کر کے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ میرے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے، لیکن میری زندگی پر کسی کا کوئی تسلط نہیں ہے، میں نے کہا، اور والد صاحب کے پاس سے اٹھ گیا۔ نہ جانے کیا کیا اسکیمیں بنی، نہ جانے کیا کیا باتیں ہوئیں، لیکن دوسرا دن خوشگوار تھا، حیرت انگیز طور پر خوشگوار۔ والدہ، بھائی بھابھی سب مسکرا رہے تھے۔ پھر تیاریاں ہونے لگیں۔ بھائی بازار چلے گئے اور واپس آئے تو مٹھائی کے درجنوں ٹوکرے ساتھ لائے۔ زلیخا میرے ہاتھ لگ گئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھابھی؟ ابھی بتانے کی بات نہیں ہے۔ وہ ہنستی ہوئی بھاگ گئی، لیکن بات تو معلوم ہو ہی گئی تھی۔
اب کا قصہ رشید الدین صاحب کے یہاں کا تھا۔ بعد میں تفصیلات معلوم ہوئی۔ رشید صاحب ہو چن کے رہ گئے تھے۔ ان کے ذہن میں کسی بھی طرح یہ بات نہیں اتر رہی تھی۔ انہوں نے ضمنی طور پر اقرار کر لیا اور اسی رات میرے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ سرفراز بیٹے، تم تو میرے بچے ہو، صرف ایک بات بتا دو، کیا یہ سب تمہارے علم میں ہے؟ تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے؟ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ وہ مجھے دیکھتے رہے اور پھر انہوں نے مجھے بازوؤں میں بھیج لیا۔ کہکشاں میرے آنگن میں اتر آئی۔ میرا دل منور ہو گیا۔ اسے رخصت کر کے لانے والوں میں کوثر، زلیخا اور نور جہاں شامل تھیں۔ میں نے تینوں کی آنکھوں میں موتی چمکتے دیکھے تھے، اور یہ موتی زمین میں گم ہو گئے۔ اور موج کہکشاں میری بیوی ہے۔ ہمارے 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ لڑکے کا نام ظفر ہے اور لڑکی کا نام عروج۔ ٹوبو میرا وفادار دوست آج تک میرے ساتھ ہے اور میرے چھوٹے سے بیٹے کے لیے نیزے اور تلواریں بناتا رہتا ہے۔ اکثر دونوں مذاق بھی کرتے ہیں۔ آپ بھی ہماری بہتر زندگی کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں۔ آپ کا سرفراز۔